پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین، قدم قدم پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، غریب کہتے ہیں کس کو بتا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، خدایا دیکھے نہ پرواہ ستم کا یہ منظر، ہزار ٹکڑوں میں بکھرا ہے گدل کا قہر، خدایا دیکھے نہ پرواہ ستم کا یہ منظر، ہزار ٹکڑوں میں بکھرا ہے گل بدن کہہ کر، آبا کو اپنی زمیں پر بچھا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، میں تجھ کو ڈھونڈنے جاؤں کہاں بتا قاسم، میں تجھ کو ڈھونڈنے جاؤں بتا کہاں قاسم، کہاں کہاں سے اٹھاؤں بدن تیرا قاسم، ہر ایک قدم پہ نظر کو، ہر ایک قدم پہ نظر کو جھکا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، جو سر کو پیٹ کے مقتل میں روتا ہے سرور، جو سر کو پیٹ کے مقتل میں روتا ہے سرور، ہر ایک لاشا اٹھایا ہے اس نے کاندھوں پر، نہ جانے کیسا یہ لاشا، نہ جانے کیسا یہ لاشا اٹھا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین، ستم ہے ایسی کہاں شے میں مر نہ جاؤں گا، ہر ایک ٹکڑے پہ
پہنچ نہ پاؤں گا۔ شدید دے کے بدن کو، صدائے دے کے بدن کو بلا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین۔ ادا ہر ایک تھی قاسم کی خود حسن کی طرح، ادا ہر ایک تھی قاسم کی خود حسن کی طرح، بدن بھی پارا ہے اب اس کا پیرہن کی طرح، تبھی تو فروا سے لاشا، تبھی تو فروا سے لاشا چھپا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین۔ عظمت امام حسن علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، ستم کی زد پہ ہمارا، ستم کی زد پہ ہمارا امام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، عزا کے فرش کا حل من، عزا کے فرش کا حل من پیام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، نظر میں پھرتی ہے کرب و بلا کے سب منظر، زمیں پہ بکھرا ہوا تھا حسین کا لشکر، کہیں کٹے ہوئے بازو، کہیں کٹے ہوئے سر، گلی گلی میں وہی قتل عام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، جلوس و گریہ ہو ماتم پہ ظلم اتنے ہوئے، جلوس و گریہ ہو ماتم پہ ظلم اتنے ہوئے، ستم کے مارے ہوئے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے، برستی دھوپ میں ماؤں سے بچے لپٹے ہوئے، سوال کرتی ہے کیا فوجیں شام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم
اور آج بھی ہے۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ ہوئے تھے جس طرح قاسم کے لاش کے ٹکڑے، ہوئے تھے جس طرح قاسم کے لاش کے ٹکڑے، شہید ہوتے ہیں یوں ہی غلام قاسم کے، جنازے ان کے بھی کاندھوں پہ اٹھ نہیں سکتے، یہ گٹھریوں کے کفن کا نظام آج بھی ہے۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ حسین کہنے پہ زینب کو تازیانہ لگا، حسین کہنے پہ زینب کو تازیانہ لگا، پھر اس کے بعد نہ اذیت کا سلسلہ نہ رکا، اسی کو مار دیا جس نے یا حسین کہا، یزید زادوں کا جاری وہ کام آج بھی ہے۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ عظمت امام حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھی محمد. حضرات گرامی، سورہ شورا کی 23ویں آیت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. خالق کائنات نے مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا، اور اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی آپ کے سامنے ہے، میں وہیں سے اپنے سلسلے گفتگو کو جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا. پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت، اجر کس کو کہتے ہیں؟ اجر کہتے ہیں کسی کام کا بدلہ جو دیا جا سکتا ہے. لفظ یہاں پر یہ استعمال ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اجر کا لفظ خدا نے استعمال کیا. اب جو بھی رسالت کا کام، جو بھی پیغام الہی، جو بھی دین اسلام جتنی محنتوں کے ساتھ اور جتنی صعوبتوں کے ساتھ پہنچایا گیا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم جیسا عام انسان یا ہم سب مل کر ساری کائنات کے انسان یا ساری کائنات کے انسان اور جن سب مل کر بھی اس رسالت کا اجر ادا کرنا چاہیں تو کر پائیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ خدا کی طرف سے انجام پائی گئی ایسی عبادت ہوئی ہے، وہ ایسا پروردگار عالم کے حبیب نے ذمہ داری نبھائی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم جیسا خاکی انسان، ہم جیسا بے وقت انسان، ہم جیسا گنہگار انسان کیا اجر ادا کرے گا اور کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ اجر ادا کرے؟ تو ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اجر ادا کیا جا سکے. لیکن ایسا ضرور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو، اپنے ملک میں رہنے والے عام افراد کو کوئی تحفہ دے، کوئی انعام دے، کوئی انہیں بخشش عطا کرے، کوئی بہت بڑی چیز عطا کرے، بدلے میں وہ رعایا، وہ مملکت کے رہنے والے لوگ کیا بادشاہ کو دیں گے؟ وہ تو پورا ملک ہی بادشاہ کا ہے، وہ تو سلطنت ہی بادشاہت کی ہے، وہ تو دیا سب کچھ ہے ہی بادشاہ کا. اور بادشاہت کا کانسیپٹ آج سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کہانیوں میں یا ویسے ہی پچھلے زمانوں کے واقعات کے اندر جو سنا ہے، بادشاہت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سب کچھ انسانوں سمیت بادشاہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، چیزوں کا مالک نہیں، اب انسانوں کا بھی مالک سمجھتا تھا. تو اس بادشاہت کے سامنے کیا دیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن کبھی بادشاہ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں سمجھوں گا حق ادا نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا کہ تم نے ایمانداری کے ساتھ اجر ادا کرنے کی نیت کی تھی، تم نے ایمانداری کے ساتھ اس تحفے کو قبول کر کے اس اجر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اب پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے پیغام کے مقابل پر، رسول کی اتنی بڑی زحمت پر ہم کیسے اجر ادا کر سکتے ہیں؟ اجر نہیں ادا کیا جا سکتا. پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے اندر تو قابلیت نہیں ہے، تمہارے اندر تو سکت نہیں ہے کہ تم اجر ادا کر سکو. ہم بتا دیتے ہیں اگر اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو اجر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کے قریبی ترین افراد سے محبت کرو، ان کے اقربا سے مودت کرو. بس یہ مودت کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اگر مودت کی، ہم نے اگر محبت کی تو اجر رسالت مکمل ادا ہو گیا؟ نہیں، پورا ادا نہیں ہوگا. تم تو مودت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اجر رسالت کیا ادا کرو گے؟ مودت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس محبت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. بس جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ اپنی بساط میں، اپنی کوششوں میں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پروردگار قیامت کے میدان میں جب مجھے تو اٹھانا اور حساب کتاب کے مرحلے پر لانا تو مجھے وہاں کھڑا رکھنا جن بندوں کو تو نے پسند کیا، اس لیے کہ میں نے اس دنیا کے اندر انہی لوگوں کو پسند کیا تھا، انہی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، انہی کی محبتوں کے پیچھے حاصل کرتا رہا کہ جن کی محبت تو نے قرار دی تھی میں بھی ان کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. بس یہ اجر رسالت، مودت اہل بیت
جو ہر مومن کا، ہر مسلمان کا فریضہ، ہر مومن اس اجر رسالت کو ادا کرنے کی، اس مودت کی کوشش کرنے کا پابند ہے۔ اور اچھا، یہ آیت مبارکہ اتنا واضح پیغام ہے کہ حتیٰ وہ کتابیں جو اگر ہم آج کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف لکھی گئیں، انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ شیعہ حیدر کرار کے خلاف کتاب لکھی جائے، ان کے خلاف میٹر جمع کیا جائے، لیکن ایسی کتابوں کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر قیامت کے میدان میں یہ جو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اقربا کی مودت، کون ہے اقربا، کن اقربا کی مودت، اور یہ اقربا کی مودت جب خدا نے واجب کی ہے تو کیا خدا سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خود ان علماء نے ذکر کیا کہ یہ تو طے ہے، قیامت کے میدان میں پروردگار سوال تو کرے گا کہ اقربا کی مودت ادا کی تھی یا نہیں، ان سے مودت کی تھی یا نہیں۔ اب سوال کون اقربا، کن کی مودت کا، کوئی ہو نہ ہو، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ گھرانہ وہ ہے جس کی مودت خدا نے واجب کی ہے، یعنی ان کی محبت کے بغیر قیامت کے میدان میں کوئی حساب کتاب کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس عزیزان گرامی، آل محمد کی اس مودت کے اندر، اس محبت کے اندر یہ عزا اسی کا ایک حصہ ہے۔ ہم صرف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اے آل محمد، ہم آپ کے غم میں غمگین ہو کر اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ جو غم آپ پر آیا تھا، جو مصیبت آپ پر آئی تھی، اس میں ہمارا دل جل رہا ہے، اس میں ہم آپ کے اس مصیبت کو، اس غم کو یاد کرنے میں ہم اپنا حصہ پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے عزاداروں میں آپ شمار کر لیجیے۔ بس یہ ایک مومن۔ عزیزان گرامی، میں چند روایتیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب ہم ان تمام مثالوں میں نے دوپہر کو کچھ مثالیں پیش کی، آج ایک اور مثال پیش کر رہا ہوں، نویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، چاہنے والا ہے مولا کا، اور نویں امام کو جانتے ہیں نا، امام محمد تقی کا لقب ہے جواد۔ وہ جو آپ حرز پہنتے ہیں نا، حرز جواد کے نام سے، یہ وہی نویں امام کی بتائی ہوئی دعا ہے، اسی دعا کو حرز کہا جاتا ہے، امام نے سکھایا، اور وہی حرز ہے جو ساری دنیا کا مومن اس حرز کو پہن کر اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے۔ میں اس نویں امام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نویں امام، مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کی طرف سے، آپ کے بابا کی طرف سے، نویں امام کے بابا کون؟ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد، کہ میں آپ کی طرف سے طواف کروں۔ ہے نا بعض لوگ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کام میں کروں اہل بیت کی نیت سے، کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں مثال کے طور پر فلاں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، روزے کا ثواب میں مولا کو ہدیہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں طواف کروں گا خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ مولا کو ہدیہ کر سکتا ہوں، مولا کی طرف سے طواف کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں اپنا واجب حج کر چکا ہوں، اب حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں میں اب جو حج کر رہا ہوں میں سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جس کے اندر آج اختلاف نہیں ہے، جس کے اندر آج جس کو کہیں کہ ہمارے سامنے الٹی الٹی باتیں بہت ساری آتی ہیں، صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آتی ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ اس زمانے سے آ رہی ہیں کہ نویں امام کے پاس یہ بندہ آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور فقط سوال نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے پوچھا جب کہ میں مولا کی طرف سے کر سکتا ہوں تو لوگوں نے یہ کہا، لوگوں نے یہ جواب دیا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کی طرف سے طواف کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مولا کی طرف سے طواف کرو، عبادت تو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی آل محمد کا دین الگ رہا ہے
جو آل محمد کے دشمن رہے ہیں انہوں نے اس دین کی باتوں کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کیا تھا، اتنی الٹی باتیں ڈالی تھیں کہ حتیٰ مولا کے پاس آنے والے اصحاب سوال کیا کرتے تھے. یہ تو ایک مثال میں نے پیش کی ہے، میں ایک اور مثال پیش کروں گا کہ اس زمانے میں رسول خدا کی آل کے چاہنے والوں پر کیسے ستم ڈھایا جاتا تھا، کیسے ان کو بدنام کیا جاتا تھا، کیسے ان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی. بات کچھ ہے بتائی کچھ اور جا رہی ہے، ہونا کچھ ہے حدیث کچھ ہے بتائی کچھ اور جا رہی ہے، حکم رسول کچھ اور ہے بتایا کچھ اور جا رہا ہے، دین کا حکم کچھ اور ہے سمجھایا کچھ اور جا رہا ہے. کہہ رہا ہے مولا وہ تو لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہاں سے آئی بات؟ لوگ سے مراد کیا تھا؟ توجہ اگر رکھیں تو یہ بات واضح ہوگی. یہ لوگوں سے مراد کیا تھا؟ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسی بات کہی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اگر آل محمد سے دین سیکھا ہوتا، یہ وہ والے دین پر ہوتے جس پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب بیان کر رہے تھے، اس دین پر ہوتے جس پہ امام حسن مجتبیٰ بیان کر رہے تھے، اس دین پر ہوتے جسے امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اس دین پر ہوتے جس میں امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اس دین پر ہوتے جسے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اس دین پر ہوتے جسے چھٹے امام جعفر صادق نے بیان کیا تھا، اس دین پر ہوتے جسے ساتویں امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا تھا، اس دین پر ہوتے جو ان کے بابا امام علی بن موسیٰ رضا نے بیان کیا تھا. اگر بات صحیح طور پر سنی سمجھی ہوتی تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں. لوگوں نے جب یہ بات بولی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے، اور یہ پانچویں اور چھٹے امام نے بہت سمجھائی ہے. بعض لوگوں کو اس انداز سے سمجھائی کہ اگر کوئی سوال کیا نا تو مولا نے جواب فوراً نہیں دیا کہ ہاں اس مسئلے کا تو تم نے سوال کیا میں جواب دے دیتا ہوں یہ جواب ہے. مولا نے پلٹ کے سوال کیا، کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں. اب یہ لوگوں سے مراد جنہوں نے آل محمد کا دین چھوڑ کر اپنے اپنے قیاس پر عمل کیا، اپنی اپنی مرضی سے دین بنانا شروع کیا، ان لوگوں نے جو دین بنایا تھا بگاڑ وہاں سے شروع ہوا. ان لوگوں نے جو باتیں کی تھی اختلاف وہاں سے شروع ہوا. آج جو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں نا، بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ خود بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں کہ یہ تو آج تک چلا آ رہا ہے، یہ تو آج تک فلاں چیز ہے، یہ تو مثال کے طور پہ اتنا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کسی نے کوئی مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ڈال دیا، خناس ڈال دیا، شک ڈال دیا، اب آپ ہو گئے بکھر گئے. پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا تھا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی جگہ سے آ رہا ہے کہ جنہوں نے آل محمد کا دین چھوڑا تھا اور جو اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرنا شروع کی تھی نا، وہاں سے دین خراب ہوا. اور جب ہم دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم جب دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ہم اور آپ کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے ہم نے دین سیکھا؟ کہاں ہم پڑھنے کے لیے گئے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ چھٹے امام نے کون سا دین بیان کیا؟ کہاں ہم نے کوشش کی کہ رسول آل رسول نے یہ دین کی حدیثیں بیان کی ہیں؟ پڑھنے کی ہم نے عادت ختم کر دی. سننے کے اندر ہم کو وہاں مزہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ کہنے والے کی بات میں ذرا سا وہ ہے. پھر میڈیا پر جہاں جو اچھا کہنے والا، اچھی شکل والا، اچھے الفاظ والا مل گیا سن لیا. اب وہ چاہے والے محمد کے چاہنے والوں میں سے تھا، دشمنوں میں سے تھا، غیروں میں سے تھا، اپنوں میں سے تھا، جانتا تھا نہیں جانتا تھا، عالم تھا جاہل تھا، سب کی سنی. سننے میں کیا جاتا ہے نا جملہ؟ ہم اور آپ ہی کہہ رہے ہوتے سننے میں کیا جاتا ہے؟ سننے میں تو دنیا کی سنتے، ان کی بھی سن لیں گے. سن تو لیا آپ نے، لیکن جو ان کا سنا تھا وہ بیٹھ گیا دماغ کے اندر. اب ہوا یہ کہ جب آل محمد کی تعلیم جب آپ کے سامنے آئی تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، ارے نہیں آج تک تو ہم تو یہ کرے ہی نہیں، آج تو ہم نے اتنا سارا تو وہ سنا تھا، ہم نے تو فلاں جگہ پہ یہ دیکھا تھا، ہم تو یہ کرتے کرتے آئے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی بات؟ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی صحیح بات کو سیکھنے کی پیورٹی کے ساتھ کوشش نہیں کی، نتیجہ یہی نکلے گا. یہ آج نہیں ہو رہا، صرف ہر زمانے کے اندر، خود امام کے زمانوں کے اندر
ظاہر سی بات ہے نیگیٹو پروپیگیشن جتنا ہوا ہے خود آل محمد کے زمانے کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے مولا کائنات کے خلاف جو بات کی گئی 70,000 ممبروں سے 70,000، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی کہ ایک دن کا ایجنڈا تھا کہ آج جمعے کے خطبے میں یہ بیان ہوگا، آج نماز کے بعد یہ والی دعا کی جائے گی، آج نماز میں قنوت پڑھیں گے تو سارے مولوی یہی والا قنوت پڑھیں گے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ سال ہا سال کی بات تھی۔ جب اتنے سالوں تک اتنے ممبروں سے مسلسل مولا کائنات کے خلاف زبان استعمال ہوتی رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین ہم ہر ایک کی زبان سے سمجھ لیں، لے لیں، جو کہہ رہا ہے اس کی سنتے چلے جائیں تو ہم صحیح دین پر آ جائیں گے؟ یہ اس زمانے سے شروع ہوا تھا تو کبھی ختم ہوا؟ کتنے عرصے کے بعد جا کر صرف وہ ایک سلسلہ، وہ ایک جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ایک ظلم بھی کئی سالوں کے بعد جا کر ایک بادشاہ کو غیرت آئی تو اسے جا کر روکا، اور اسے بھی کسی غیر نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو غیرت میں آ کر روک دیا۔ اس کے بعد سلسلے یہی رہے ہیں کہ اسی طریقے سے دین آل محمد کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کاموں کو الٹا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اپنی روایت کو مکمل کروں، کہا کہ 9ویں امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا لوگ تو کہہ رہے ایسا ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب شاید آپ کنیکٹ کر پا رہے ہوں کہ میں کن انداز سے بات کر رہا ہوں، کہ کس طرح کے لوگ ہیں آج بھی زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو خیر سے توسل ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا۔ امام نے کہا جائز ہے، میں اجازت دے رہا ہوں تجھے، جا کر۔ راوی چلا گیا، 3 سال کے بعد واپس آیا 9ویں امام کے پاس۔ اچھا 9ویں امام کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں، ہلکا سا ایک جملہ بتا رہا ہوں صرف۔ 9ویں امام وہ امام ہیں کہ جو ہمارے ائمہ معصومین میں 12 اماموں میں سب سے کم عمر ترین امام 9ویں امام ہے، سب سے کم عمر ترین امام۔ 25 سال کی عمر میں مولا کو شہید کر دیا گیا، 25 ایئرز آف ایج مولا کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، 3 سال بعد پلٹ کے آیا، کہا مولا وہ میں نے آپ سے بات کی تھی 3 سال پہلے، تو جب میں آپ سے بات کر کے گیا تھا تو میں مکہ گیا، تو مکہ میں رہ کر میں نے بہت طواف کیے۔ کیا کر رہا تھا؟ اب بیان کر رہا ہے، یہ خود کر کے آیا، وہ بیان کر۔ کہا مولا میں آپ سے اجازت لے کے گیا تھا نا کہ آپ نے کہا تھا کہ طواف کرنا جائز ہے، میرے دل میں خیال آتا تھا تو میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول خدا کی طرف سے طواف کیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نیت سے طواف کیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا میں نے امام حسن مجتبیٰ کی نیت سے طواف کیا۔ پھر میرے ذہن میں کبھی خیال آتا تھا میں امام حسین کی نیت سے طواف کر رہا تھا۔ ائمہ معصومین کا نام لیتا چلا گیا۔ جب رسول خدا کا نام آیا تھا نا، سب سے پہلا نام، مولا نے 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ 3 مرتبہ کہا۔ یعنی ایک بات سمجھائی کہ جب بھی رسول خدا کا نام آئے، آل محمد وہ ہیں کہ جو رسول خدا پر درود 1 نہیں 3 مرتبہ بھیجا کرتے ہیں۔ 1 مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یاد رکھیے گا محبت آل محمد سے ہم شروع کیے بات۔ محبت آل محمد، یہ کیوں کر رہا ہے طواف؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ خود اپنی طواف اپنی نیت سے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو اپنے ماں باپ کیوں یاد نہیں آ رہے؟ اس کو اپنے بہن بھائیوں کی نیت سے طواف کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو اپنے چچا ماموں خالہ کزن بھائی بچے کیوں یاد نہیں آ رہے؟ کچھ ہوگا نا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مولا طواف کرنا آسان عبادت تو نہیں ہے،
7 چکر لگانا، مقام ابراہیم کے پاس جا کے نماز پڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ کی عبادت ہے، ایسا نہیں چند سیکنڈز کی عبادت ہے. کہا مولا میں یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں. کہا جب یہ سارے بات بیان کر دی، مولا نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا تو نے، یہ بالکل صحیح کیا. مولا اب جب یہ طواف بیان کیا اس کے بعد کہا مولا میرا دین یہی ہے، میرا دین یہی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہی میرا دین ہے، پورا دین میرا یہی ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں. یعنی دوسرے الفاظ میں اعلان کر رہا تھا مولا میرے ماں باپ قربان میرے آل محمد پر، میرے بچے قربان آل محمد پر، میرا پورا کنبہ فدا ہو جائے آل محمد پر. میں اگر عبادت خدا کی کرنا چاہوں گا تو آل محمد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف سے کیوں کروں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جس بات میں انسان کو ثواب مل رہا ہو، سب سے زیادہ جس پہ خدا راضی ہو رہا وہی کام کرے گا نا انسان. کہا مولا میں نے یہ کیا. مولا نے خوش ہو کر جواب دیا بالکل صحیح کیا تو نے. بات ختم ہوئی. پھر اس کو یاد آیا، کہنے لگا مولا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں آپ کی دادی سیدہ کی طرف سے طواف کرتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں شہزادی کی طرف سے طواف کرتا ہوں. جیسے ہی مولا نے سنا نا، اب پلٹ کے جملہ کہا دیکھ جتنے بھی تو کام کرتا ہے نا، جتنی بھی تو عبادتیں کرتا ہے، جتنے بھی طواف تو کر رہا ہے، یہ جو تو نے بات کہی ہے نا کہ ہماری دادی کی طرف سے طواف کرتا ہے، کہ یہ ان سب کاموں میں سب سے افضل ترین کام ہے جو تو انجام دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، میں نے ابھی پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا، ہم مجلس شروع کرتے تھے، ہمارا دستور تھا یا فاطمہ زہرا تشریف لے آئیے، آپ کے بیٹے کی مجلس ہو رہی ہے، یہ ہمارا دستور تھا. اب کم ہو گیا، ورنہ ہم یہی کلام سب سے پہلے مجلس میں حدیث قصہ کی بات پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین کی بات پڑھا کرتے تھے، یا فاطمہ زہرا تشریف لے آئیے. بس یہ شہزادی کونین کی محبت، ان کی آل کی محبت. ایک طواف کر رہا ہے، نویں امام فرما رہا ہے کہ سب طوافوں میں سب سے بڑھ کر تجھے اس طواف کا ثواب ہے جو تو کر رہا ہے نا ہماری دادی کی نیت سے، سب سے افضل ترین کام تو نے کیا. اب بات واضح ہوئی. میں نے اس وقت کہا تھا آل محمد کی محبت. اب کیا ہوگا، ایک جملہ ہے، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آل محمد کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہوں تو پھر میرے بچوں کا، پھر میرے گھر والوں کا، پھر میرے ماں باپ کا، پھر ان لوگوں کا، پھر ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ پھر ان کو مثال کے طور پہ میں ان کے لیے کیسے کروں گا اگر آل محمد کے لیے کر رہا ہوں؟ ان کے لیے جو میں بھیجنا چاہتا ہوں، ان کے نیت سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے ہوگا؟ میں ایک جملہ ذکر کروں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہی کیفیت ہوتی ہے ایک مرتبہ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے، کسی روضے کی شبیہ کی زیارت پہ جاتا ہے، کبھی تابوت اٹھتا ہے تابوت پہ جاتا ہے، علم پہ زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، امام بارگاہ میں، اپنے گھر کے اندر یا کسی مجلس میں جاتا ہے. انسان پریشان ہوتا ہے، مشکل میں آتا ہے، کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے میں کیا کروں؟ کہ مولا کے علم پہ جا کر دعا کرتا ہوں، مولا قبول کریں گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ممکن ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ اتنا اپنے ٹائم میں، اپنے پیسوں میں، اپنی چیزوں میں گنجائش نکال کر جاتا ہے مولا کے روضے پر، مولا کے پاس جا کے بات کرتا ہوں. اس لیے کہ یہی تو وہ دروازہ ہے جو دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرنے والا. اور کون سا دروازہ ہے؟ میں کہاں جاؤں گا، کس کو بولوں کہ وہ میری مشکل کو حل کرے؟ تو وہی تو دروازہ ہے، وہیں سے تو ملے گا. لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلی مثال دی، یہ دوسری مثال کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان زیارت پہ گیا، علم پہ گیا، تابوت پہ گیا، مجلس میں گیا، آنسو بہائے، لیکن جب آل محمد کی خدمت میں آنسو بہانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دعا جو سوچ کے آیا تھا دعا کرنا ہی بھول جاتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہے نا انسان کی فطرت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو
انسان زیارت پہ گیا، میں یہ مانگنے کے لیے جاؤں گا. اب ظاہر زیارت ایک دن کا کام تو نہیں ہے، ایک دن فوراً تو نہیں پہنچ جاتا. کوشش کرتا ہے، قافلے میں جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، سفر کرتا ہے، پہنچتا ہے، پھر مولا کے روضے پہ پہنچتا ہے. اتنی دیر میں اتنے کام ہو جاتے ہیں انسان بھول ہی جاتا ہے. واپس آتا ہے تو یاد آتا ہے کہ مولا میں تو یہ دعا مانگنے کے لیے، میں وہاں تو بول ہی گیا کہ مولا کے روضے پہ یہ دعا مانگنی تھی، زری پہ اتنی دیر کھڑا رہا، زیارت پہ دعا مانگ ہی نہیں سکا، میں تو یہ دعا ہی بھول گیا تھا. اب مجھے بتائیے کیا مولا کے در سے وہ عطا ہوگا یا نہیں؟ مولا کے در سے وہ ملے گا یا نہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر میں مصروف رہا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا. ذکر کون؟ یہ آل محمد کا ذکر، اللہ کا ذکر کا جو ذکر میں مصروف رہا، جو محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا رہا، جو ذکر میں مصروف رہا، اگر وہ اپنی دعا کرنا بھول بھی جائے، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اسے وہ عطا کرتا ہے جو مانگنا چاہتا تھا اس سے کہیں بہتر مل جاتا. یعنی میں مانگتا اپنی دعا تو کیا ملتا؟ چونکہ میں نے اپنے آل محمد کے ذکر کو، میں نے پروردگار کے ذکر کو اسے کرنے میں اہمیت دی، اپنی دعا چھوڑ کر آل محمد کا ذکر کیا، اپنی دعا چھوڑ کر زیارت پڑھی، اپنی دعا چھوڑ کر زری پہ چمٹا رہا، پرسا دیتا رہا. پروردگار عطا کرتا ہے، بھول جاتا ہے تب بھی عطا کرتا ہے. اور اس کے بعض روایتیں ہیں، اسی کانٹیکس میں کئی الفاظ موجود ہیں. بعض جگہوں پہ یہ جملہ ہے کہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی حاجت پروردگار پوری کر دیتا ہے. مانگے گا بھی نہیں، مانگنے سے پہلے خدا دے گا. بس آل محمد کا ذکر سمجھ میں آیا، آل محمد کی محبت اور عقیدت سمجھ میں آئی. ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں اور بات ختم ہوگی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری دشمنان اہل بیت لعنت، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ قمبری، کل ایمان، نعرہ حیدری. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک پیغام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین اپنا اس جگہ سے لیجئے جو پیوریفائڈ دین ہے. ہر ایک کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک جو کہہ رہا ہے اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کے دین پہنچانے میں جو آل محمد نے طریقہ اپنایا ہے، جو آل محمد نے دین بیان کیا ہے، ایسے کئی دشمن بیچ میں آئے، ایسے کئی لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے آ کر اس پیغام کو خراب کیا ہے. اور اسی لیے ہم آل محمد کے ماننے والوں کا شیوا رہا. ہم کبھی بھی کسی ایسے کی پیروی نہیں کرتے، کسی ایسے کی تقلید بھی نہیں کرتے کہ جو اپنے دین میں پکا نہ ہو. ہے نا سرکار حجت کی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، من کانا صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. 11ویں امام کی حدیث، 12ویں امام کے جملے. ہماری تقلید، ہمارا دین وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ائمہ معصومین نے اوتھینٹیکیٹ کیا. اچھا کتنے آل محمد کے دشمنوں نے یہ کام کیا کہ اگر کوئی واقعہ ہوا، کسی بات کو الٹے طریقے سے پیش کیا. اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں. یہی 9ویں امام کا زمانہ. ایک شخص کہتا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، اب بغداد میں جیل میں ڈال دیا گیا. کیا ہوا؟ کیوں جیل میں ڈالا اس کو؟ ایک رپورٹر راوی گیا اس کے پاس کہ فلاں بندہ کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے؟ معتصم کا زمانہ ہے. کیوں ڈالا گیا جیل میں؟ کہ نبی و نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اب بندہ سوچے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا خپتی ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ معتصم کا زمانہ ہے، 9ویں امام کا زمانہ. 9ویں امام کے زمانے میں کوئی نبوت کا دعویٰ، اگر کوئی سلوگن آواز یہ آئی ہے کہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس لیے جیل میں ڈالا گیا. اچھا یہ بھی رپورٹر تھا، چلا گیا. اب ملوں تو صحیح ہے کون بندہ، کیسا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا، کیا کہتا. ملاقات کی. جب ملاقات کی تو دیکھا وہ بڑا سینسیبل آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، نہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہ بھائی تجھے ڈالا کیوں گیا؟ تیرے بارے میں باہر جو مشہور ہے وہ تو کچھ اور ہے، تجھے یہاں جہاں پہ کیوں لایا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا.
وہ واقعہ میں نے کسی کو بیان کیا، وہ رپورٹ غلط طریقے سے ہوا، اور اس رپورٹ ہونے کی بنیاد پر مجھے بادشاہ کے وزیر محمد ابن عبداللہ زیات کے بندوں نے گرفتار کیا، لوہے میں جکڑا یعنی زنجیروں میں باندھا۔ میں رہتا تھا شام میں، سیریا میں۔ سیریا میں بھی کون سا علاقہ؟ حلب۔ جو افراد گئے زیارت کے لیے، حلب میں وہ مقام موجود ہے جہاں پہ سر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تو وہاں رہتا تھا، حلب میں، اور وہاں سے مجھے پکڑ کے بادشاہ کے کارندے اٹھا کے لائے، یہاں بغداد میں لا کے جیل میں ڈال دیا، اور میرے بارے میں لوگوں کو یہ بول دیا کہ یہ تو نبوت کا دعوے دار ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر سلوگنز پہ انسان چلتا رہے، جو میڈیا پہ رپورٹس چل رہی ہیں ان پہ انسان چلتا رہے، کہاں پہنچے گا؟ یہ میڈیا سے آج خراب نہیں ہوا، ہر زمانے میں یہی رہا ہے، اور میں اسی کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ ہر اصول کافی میں حدیث مبارکہ کا جملہ ہے، میں اسی کا مضمون پیش کر رہا ہوں، جملہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کے زبانوں سے دین لیتا ہے نا، اپنا دین لینے کے جو بول رہا ہے بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جو لوگوں کی زبان سے دین لیتا ہے نا، اس کا دین ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے، جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے۔ آل محمد کا دین ایسا نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو منہ میں جس کی آئے، جو اچھا لگا میں مان لو بھائی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بہت بات کتنی ہیومینٹی کی کر رہا ہے، بات کتنی اچھی کر رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ آل محمد کا دین ایسا نہیں ہے، جس کی منہ میں آئی جو گائی کہہ دیا۔ آل محمد کا دین وہ ہے جو اتنا باریکی رکھتا ہے، اتنا کنسائزڈ اور اتنا زیادہ ایکیوریٹ دین ہے کہ حتیٰ حدیثوں کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث تمہارے پاس آ رہی ہے اور تمہارے سامنے پیش کیا جائے حدیث ہے بھائی، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، کہ دیکھو قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، قرآن کے مطابق ہے، حدیث ایکسیپٹڈ، قرآن کے مطابق نہیں، سمجھ لو جھوٹی بنا کر گڑی گئی ہے، پھینک دو اس کو۔ یعنی آل محمد کا دین اس طریقے سے نہیں آئے گا، جو جس کی منہ میں آئی زبان آئی بولتا چلا گیا، میڈیا پہ چلیں گے یہی ہوگا۔ کہا کہ میں جب اسے بات کی کہ بندہ بڑا سینسیبل تھا، میں نے دیکھا وہ تو ایسا نہیں تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور یہ یوں۔ کہ میں نے پوچھا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہا میں وہاں رہتا تھا، اور جب وہاں رہتا تھا تو ایک رات، اور حلب کے اندر جہاں اس کا مقام تھا، جہاں اس کا مکان تھا، وہاں پر یہ عبادت کرتا تھا، بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ کہ میں جب عبادت کرتا تھا تو ایک رات میں عبادت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ذات نمودار ہوئی، ایک شخص آیا، اور جب وہ شخص میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ کب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے، جیسے ہی ہم چلے، ابھی چند قدم بڑھائے تھے، 2-4 سٹیپس لیے تھے، کہ 2-4 سٹیپس میں میں نے دیکھا کہ ایک مسجد آ گئی۔ کہا دیکھو کون سی مسجد ہے؟ کہا مولا یہ تو مسجد کوفہ ہے۔ کہا چلو اس میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اندر لے گیا وہ شخص، مسجد کوفہ میں جا کر ہم نے نماز پڑھی ہے۔ مسجد کوفہ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق کے اندر۔ چلا کہاں سے تھا؟ حلب میں سے۔ کہا وہ شخص مجھے لے کر چلا، چند قدم چلے، سیکنڈز گزرے تھے، ہم مسجد کوفہ میں تھے، میں نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی اور اس شخص کے ساتھ پڑھی۔ کہا وہاں سے باہر نکلے، چند قدم چلے تھے، کہا مجھے دکھایا گیا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو مسجد النبوی ہے، مدینہ آ گیا۔ کہا چلو مسجد نبی میں جا کر، روضہ رسول میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ کہا وہ شخص مجھے مسجد نبوی میں لے گیا، وہاں پر جا کے میں نے نماز پڑھی۔ کہا جیسے ہی وہاں سے نکلے، اب ہوا یہ کہ پھر چند قدم چلے تھے، اب مجھے دکھایا تو دیکھا میں نے خانہ کعبہ سامنے تھا۔ کہا جیسے ہی میں نے دیکھا خانہ کعبہ سامنے ہے، کہا چلو چل کر ہم طواف کرتے ہیں۔ کہا میں نے خانہ کعبہ میں جا کر طواف کیا، عبادت کی، نماز پڑھی ہے، طواف کیا۔ کہ وہاں جب عبادت کر لی، اس کے بعد پھر ہم مسجد حرام سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو باہر نکلنا تھا، ابھی چند قدم چلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرا گھر آ گیا۔ یعنی اب کہاں پہنچ گیا؟ حلب، سیریا۔ اب میں نے دیکھا میرا گھر جہاں سے میں نکلا تھا وہیں پہ پہنچا ہوا ہوں۔ کہ جیسے ہی میں نے دیکھا یہاں پہنچ گیا، ابھی میں سوچتا اور میری دماغ کی کیفیت اپنے ٹھکانے پر آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اتنی دیر میں تو وہ غائب ہو گیا تھا۔
اور مجھے نظر نہیں آیا کہ کون تھا. کہا یہ ایک سال میں ایک دن یہ ہوا. کہا واقعہ ہوا, واقعہ ہونے کے بعد اب کوئی اس کا لنک مجھے نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا, کون تھا, کیا تھا, مجھے نہیں پتا چلا. ایک سال پورا گزرا. پھر ایک ایسی کوئی شب آئی, ایسی کوئی رات آئی. کہ اس میں ہوا یہ کہ پھر وہ شخص واپس آیا. کہ اب میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ اس کا مطلب پچھلے سال جو اس نے مجھے اس طرح کی زیارتیں کروائی تھی, اب میں یقیناً اس سے پوچھوں گا کہ یہ ہے کون, کہ جو میں اس طریقے سے مجھے ایک رات کے اندر اتنے بڑے علاقے کے, کہاں مسجد کوفہ عراق, کہاں مدینہ, کہاں مکہ اور حجاز سے پھر سیریا, لمحوں میں پہنچا گیا, ساری عبادتیں ایک ہی رات میں کرنی, اپنے گھر میں موجود تھا. کیسے ہو گیا یہ؟ کہ میں اس سے پوچھوں گا. کہ پھر یہی ہوا, وہ شخص آیا, مجھے کہا کہ چلو. میں راضی ہو گیا تو چلا گیا. اسی طریقے سے پہلے مسجد کوفہ گیا, مدینہ گیا, مسجد حرام گیا. کہا اس سے پہلے کہ جدا ہوتے میں نے ان کو واسطہ دے کر سوال کیا, مجھے یہ بتائیے آپ ہیں کون جو ایک شب میں مجھے اس طریقے سے اتنی زیارتیں کروا رہے ہیں. کہ اس شخص نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. پورا نام مولا نے خود بتلایا. مولا چاہتے کہہ دیتے تمہارے وقت کا امام ہوں, بات ختم ہو جاتی. مولا کہہ دیتے محمد تقی ہوں, بات ختم ہو جاتی. مولا کہہ دیتے محمد ابن علی ہوں, بات ختم ہو جاتی. مولا نے پورا نام ذکر کیا. یہ نام جو ہے نا, اہل بیت کے نام, ان ناموں میں ایسی برکت پائی جاتی ہے کہ جس کو امام شافعی جیسے دیگر علماء کہتے ہیں کہ نام ایسے ہیں کہ اگر کسی دیوانے پر, جس کی عقل خراب ہے, جو پاگل ہے, جو جس کی عقل کام نہیں کرتی, یہ نام اتنے بابرکت ہیں کہ ان ناموں کو اگر پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیا جائے, اس کی دیوانگی ختم ہو جائے, عقل مند بن جائے. یہ ہم میں سے نہیں, غیروں میں سے لوگ کہتے ہیں. آل محمد کے نام اتنے پاکیزہ. مولا نے پورا نام ذکر کیا. کہ جیسے یہ واقعہ ہوا میں سمجھ گیا کہ میرا مولا واقعہ. مولا چلے گئے. اس رات بھی میں نے زیارت کر لی. اب جو یہ واقعہ میں نے ذکر کیا کسی اور کو, اور یہ بتایا کہ میرے مولا نے مجھے اس طریقے سے زیارت کروائی تھی. بات واضح ہوئی. میرے مولا نے میرے اس طرح سے ایک رات میں پچھلے سال بھی زیارت کروائی تھی, اس سال بھی زیارت کروائی. کہ جیسے ہی میں نے کچھ بتایا کسی کو, یہ واقعہ چلنا شروع ہوا, لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہوئی, اور باتیں پہنچی اس وزیر تک جس کو محمد ابن عبداللہ زیات کہتے ہیں. وہ معتصم کا وزیر تھا. کہ اس تک بات پہنچی. کیا کریں, اگر یہ واقعہ لوگوں میں مشہور ہو گیا, لوگ اس کے پاس پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے جس سے سب کو دشمنی ہے. کیا؟ آل محمد کے فضائل بیان ہو جائیں گے, آل محمد کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی. کیا کرو؟ کہ اس پہ کوئی الزام لگاؤ, اٹھاؤ اس کو, بغداد لے جاؤ, قید خانے میں ڈال دو. کہ یہ ہوا میرے ساتھ. اب یہ رپورٹر کو جواب دے رہا ہے. کہ یہ ہوا میرے ساتھ. اس کی بات سمجھ میں آئی, اور ہماری بھی سمجھ میں آئی کہ آل محمد کے چاہنے والوں کے خلاف اگر اس طرح کے پروپیگنڈیز کیے جاتے ہیں, اور اگر آل محمد کے فضائل کو چھپانے کے لیے اور کسی چیز کو مروڑ کر پیش کرنے کے لیے, اور جو ہوتا ہے اس کو کسی اور اینگل سے پیش کرنے کے لیے جو یہ کام کیے جاتے ہیں, یہ آج سے نہیں ہر زمانے سے ہوتے آئے ہیں. اور اس کے پیچھے سوائے آل محمد کی دشمنی کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے ہی آل محمد کی دشمنی. بس واقعے کو مکمل کروں. رپورٹر کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرے بارے میں پتہ نہیں اوپر کیا بات پہنچی ہوگی وزیر کے پاس, ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس غلط رپورٹ گئی ہو, تو ایک کام کر, اپنا واقعہ لکھ کر وزیر کو بھیج دے, محمد ابن عبد الملک کو بھیج دے, کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ سفارش کرے, تیری بات تجھے رہائی مل جائے. کہا اگر تجھے لگتا ہے تو بھیج دے. رپورٹر کو کہا تجھے لگتا ہے تو بھیج دے, واقعہ تو میں تجھے بتا دیا, ہوا کیا تھا وہ میں تجھے بس ذکر کر دیا, تو لکھ کے بھیج دے. اس سے لکھا واقعہ لکھا, خط بھیجا, خط کا جواب آیا. اب یہ رپورٹر تو باہر ہے, وہ زندان میں, قید خانے میں. رپورٹر کو جواب آیا. کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا کہ دیکھ, جو آدمی
جس کے فضائل تم لوگ بیان کرتے ہو، جو انسان اس کو شام میں حلب کے علاقے سے اٹھا کر کوفہ لے جا سکتا ہے، پھر مدینہ لے جا سکتا ہے، پھر وہ مکہ کی زیارت کرواتا ہے اور پھر حلب چھوڑ کے آتا ہے، اگر تمہاری بات اتنی صحیح ہے نا تو جا کر اسی سے کہو وہی آ کر قید خانے سے بھی اٹھا کر لے جائے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ راوی پریشان ہوا، رپورٹر پریشان ہوا کہ کیا کروں، یہ تو میں تو امید رکھ رہا تھا شاید بادشاہ سمجھے گا اور یہ وزیر میرا سپورٹ دے گا، اس کو سفارش کرے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی، پر نہیں ہوا۔ کہ اگلا دن ہوا، اب میں گیا قید خانے تاکہ اس کو بتا سکوں کہ میں نے تیرے لیے جو کوشش کی تھی وہ اب کوشش ناکام ہو گئی، اس کا ایسا جواب آیا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سفارش ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا، ہوا نہیں۔ کہ اگلا دن تھا، میں قید خانے گیا، شیخ عباس قمی نے پوری روایت لکھی کہ اگلے دن قید خانے میں گیا، اب جو قید خانے میں گیا اس سے ملنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ سارے فوجی تتر بتر ہوئے میں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگی ہوئی، ایک عجیب سی گہما گہمی لگی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہ بڑا عجیب سی واقعہ ہوا ہے، عجیب سی بات ہوئی ہے۔ کہ کیا ہوا کیا؟ اب یہ تو رپورٹر تھا نا، پوچھنے کے لیے ملنے کے لیے گیا تھا، اس کو بتانے کے لیے گیا تھا کہ خط کا جواب کیا آیا۔ کہ وہ جو قید خانے میں قیدی تھا نا جس سے ملنے کے لیے تم آتے تھے، کل رات سے ایسا ہوا ہے کہ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، ہم سب ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ یعنی جو امام کی خاطر اپنی محبت کو خالص رکھے گا، جو امام کی خاطر اپنی عقیدت کو خالص رکھے گا، میرا امام کے ساتھ معاملہ ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں، میرا اپنے مولا کے ساتھ عقیدت ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، چاہے میں جو عمل کر رہا ہوں محبت میں، عقیدت میں، حلال والا، میں نے دوپہر کو بھی ذکر کیا تھا، وہ کہ جو ایسا نہ ہو جو اہل محمد کو ناراض کر دے۔ کسی کے پاس جا کر ایسے عمل کو نہیں کیا جاتا جو اسی کی ناراضگی کا سبب بنے، جو اہل محمد کے لیے جائز عمل ہے۔ بس اس محبت کے مرحلے میں ہمیں پروردگار عالم نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ تم چاہو تو آل محمد کی عقیدت کے اندر جو عمل تم انجام دو گے وہ عمل بارگاہ اہل بیت میں قبول انجام پاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ تمام مرحلے، یہ تمام عقیدتیں، اور یہ عقیدتیں ہی ہیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عقیدتیں ہی ہیں جس نے ہمیں ایک مقام پر جوڑ کے رکھا ہے، ہمارے دین کو بچا کے رکھا ہے، اور یہی عزاداری ہے۔ عزاداری نام ہی عقیدت کا ہے، اور کیا ہے؟ عزاداری نام ہی محبت کا ہے۔ یہ محبت اگر نکل جائے تو پھر عزاداری کیا بچے گی؟ نام ہی عقیدت اور محبت کا ہے۔ اسی لیے مولا فرما رہے تھے حل الدین الا الحب، دین ہے کیا؟ محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ محبت ہی دین ہے۔ یہی محبت تو ہے تو تمہیں دین سے جوڑ کر رکھے گی، آل محمد سے جوڑ کے رکھے گی، رسول سے جوڑ کے رکھے گی، قرآن سے جوڑ کر رکھے گی، خدا سے جوڑ کر رکھے گی۔ بس عزیزان گرامی، میں نے دوپہر کو ایک روایت کا جملہ مقتل کا پیش کیا تھا، آج ایک اور جملہ سن لیجیے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ میں ایسے 3 افراد ہیں کہ جن کے لاشوں کو گلین میں ڈال کر، گلین اردو اور مشکل اردو میں فارسی کا لفظ ہے، کمبل یا چادر کو کہا جاتا ہے، جن کے جسموں کو چادر میں اٹھایا گیا۔ 3 شخصیات تاریخ نے لکھی ہیں کہ چادر میں جن کا جسم اٹھایا گیا۔ اب پہلی شخصیت میرا مولا و آقا امیر المؤمنین، جب کوفہ میں صبح کے وقت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا تھا نا، میرا مولا پکار رہا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت جبریل صدا دے رہے تھے تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، وانفصمت العروۃ الوثقی، خدا کی مضبوط ترین رسی کو توڑ دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی نا، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جب زخمی ہوئے، اس زخمی حالت میں جب مولا کو گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، بیٹے موجود تھے، حسن اور حسین علیہ السلام موجود تھے، حضرت عباس علمدار موجود تھے،
دیگر بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، ایک مرتبہ اپنے بابا کو کہنے لگے بابا بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ، بابا آپ کے سر سے بہت خون بہہ گیا ہے، ہم ایک کمبل لاتے ہیں، ہم ایک چادر بچھاتے ہیں، آپ اس چادر میں لیٹ جائیے۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے اپنے باپ کو اس طریقے سے اٹھایا اور قریب گھر جانے لگے۔ جب قریب بیت پہنچے ہیں نا، مولا کائنات کے گھر کے قریب پہنچے ہیں، مولا کے اصحاب ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا، اے میرے اصحاب تم چلے جاؤ، اے میرے بیٹو مجھے اپنی زمین پر اتار دو۔ کیوں مولا، کیوں اصحاب کو جانے کا کہتے ہیں؟ اور جب نہیں جواب ملے، ارے جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی، میرا سر زخمی ہے، باپ کا زخمی سر دیکھ کر برداشت نہیں ہوگا، ان کی نوح فغا کی آواز بلند ہوگی، میں نہیں چاہتا میرے باوفا صاحب کے کانوں میں بھی وہ آواز ہے، میری بیٹیوں کی آواز جائے۔ ایک مرتبہ کہا مجھے نیچے اتار دو۔ کیوں نیچے اتارتے ہیں؟ کہ میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے جاتے ہوئے اپنے قدموں پہ دیکھا تھا، میرا باپ قدموں پہ گیا تھا، اور جب واپس میں قدموں پر نہ آؤں گا میری بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی۔ میں کہوں آقا یہ تو کوفہ تھا، یہاں بنی ہاشم کے جوان تھے، یہ بیویاں اپنے گھر میں تھیں، ذرا کربلا میں آئیے گا۔ میرا مولا آقا جب کربلا میں رخصت آخر کو نکلا اپنے قدموں پر گیا تھا، لیکن وہ بہن جو 70 قدموں کے فاصلے پر سلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر فریاد کر رہی تھی، نہ مارو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نہ مارو یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ خنجر سے وار ہوتا تھا، بہن کے سامنے بھائی کا سر جدا ہوتا تھا، کوئی فریاد کو سننے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس پہلی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کا، دوسری ذات کون تھی؟ کا دوسری ذات وہ تھی، میں نے دوپہر کو مصائب بیان کی ہے، وہ ذات کہ جن کے جنازے پر پہنچتے ہوئے میرا مولا جب پہنچا اس کرب کے عالم میں پہنچا کہ اے بیٹا تو پکار رہا تھا، تیری مدد کو نہ آ سکا، جب میں پہنچا تو پامال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنی عبا بچھائی، قاسم کے ٹکڑے چنے اور ایک مرتبہ لے کر چلے خیموں کی طرف گئے، قاسم کے ٹکڑوں کو ان گنج شہیدہ میں پہنچا دیا۔ تیسرا جنازہ میرا مولا آقا ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ تھا۔ جب زندان میں زہر دیا گیا، ایک مرتبہ زہر کے اثر سے میرا مولا تڑپنے لگا، شہادت پائی۔ ایک مرتبہ ان لعینوں نے یہ کام کیا، مولا کو ایک قالین میں لپیٹ دیا گیا، بغداد کے پل پر جا کر رکھ دیا گیا۔ لوگ آوازیں لگاتے تھے، ہادہ امام الرافضہ، ارے یہ شیعوں کا امام مر گیا، ارے کوئی بغداد کے پل پر اس غریب کا جنازہ اٹھانے کو تیار۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، مسلسل زندگی میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ عزا اور ولائے اہل بیت پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگارہ ہماری نسلوں میں ولائے اہل بیت کو قائم اور دائم فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم مسلم میرے کاش Yeah.
محنت کروں گی میرے پاس کیا دی ہے مہندی بیوا حسن کی پکاری میرے پاس کیا دی ہے مہندی سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ شادیاں شتابی بجاؤ سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ شادیاں شتابی بجاؤ مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ میرے پاس کی آتی ہے مہندی یا حسین 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 ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم 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 تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم 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 کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم 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 کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم 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 وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب توس کوئی وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب توس کوئی اندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی اندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم
ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم شان سے ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلے کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم 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 فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں دیتی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم 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 ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم مولا تیرے فقیر کے مولا تیرے فقیر کے عشقوں کی ہے دعا بس بیوی راضی ہو جائے بس بیوی راضی ہو جائے غازی ہمیں یقین ہے غازی ہمیں یقین ہے ہو جائے گا خدا بس بیوی راضی ہو جائے 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 دولت و شہرت ہے کیا یہ زندگی کچھ بھی نہیں دولت و شہرت ہے کیا یہ زندگی کچھ بھی نہیں مرضی زہرا نہ ہو تو بندگی کچھ بھی نہیں مفہوم ہے مودت مفہوم ہے مودت آل رسول کا بس بیوی راضی ہو جائے 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 در سے آدھا کے وفاداری ہمیں جس سے ملا در سے آدھا کے وفاداری ہمیں جس سے ملا مدرسہ پاس ہے
بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے۔ کٹ گئے بازو جلی کے ہو گیا ٹھنڈا علم، کٹ گئے بازو جلی کے ہو گیا ٹھنڈا علم، مشک سے پانی بہاور رہ گئے پیاسے حرم، زخموں کو اپنے بھول کے، زخموں کو اپنے بھول کے، غازی کی دعا، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے۔ وقت آخر جا کے سرزاں نو پہ شہر نے کہا، وقت آخر جا کے سرزاں نو پہ شہر نے کہا، کوئی حسرت دل میں ہو تو کہہ دو میرے باوفا، نظریں جھکا کے غازی نے، نظریں جھکا کے غازی نے سے کہا، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے۔ جب سنی ام البنی نے اے تکلم یہ خبر، جب سنی ام البنی نے اے تکلم یہ خبر، ہو گیا قربان غازی فاطمہ کے لال پر، یہ کہہ کے مان شکر کا، یہ کہہ کے مان شکر کا سجدہ ادا کیا، بس بی بی راضی ہو جائے۔ محمد و آل محمد صلوات۔